اہل بیت اطہار کا ذکر ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں اور ان سے نسبت رکھنے والے ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد قیامت تک ہونے والے ہیں جن کا تعلق اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان کی محبت، ان کی تعظیم اور ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ ان کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ برادران اسلام، آل رسول کی تعظیم اگرچہ اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، ظاہری اعمال اچھے نہ ہوں، تب بھی ان کی تعظیم لازم ہے، اور عوام پر بھی ان کی تعظیم لازم ہے اور علماء پر بھی ان کی تعظیم لازم ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی کتاب مسامرۃ الاخیار میں اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بعض متقدمین کو حج کی بڑی آرزو تھی۔ ایک سال فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک سال حجاج کا ایک قافلہ بغداد میں آیا اور میں نے ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ حج کرنے جانا ہے، چنانچہ میں نے 500 دینار اپنی آستین میں ڈالے اور بازار کی طرف نکلا تاکہ حج کی ضروریات کے لیے جو ضروریات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں وہ خریدی جا سکیں۔ میں بازار کی طرف نکلا، میں ایک راستے پہ جا رہا تھا کہ ایک خاتون میرے سامنے آئی اور اس نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، میں ایک سید زادی ہوں اور میری بچیوں کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آج 4تھا دن ہے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بات، اس کی گفتگو میرے دل پر اثر کر گئی اور میں نے وہ 500 دینار اس کے دامن میں ڈال دیے اور اس سے کہا کہ جائیے اپنی ضرورت پوری کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور واپس لوٹ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال حج کا جو شوق تھا، ارادہ شوق تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے نکال دیا، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ حج پر چلے گئے، حج کر کے واپس لوٹے، تو میں نے سوچا کہ چلیں انہیں مبارکباد دیں، انہیں سلام کریں۔ میں سب کے پاس جاتا اور انہیں سلام کرتا اور ان سے کہتا، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہاری کوشش پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جواب میں وہ بھی کہتے کہ اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں جس کے پاس بھی جاتا اور کہتا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، تو وہ بھی جواب میں یہی کہتا کہ اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ متعدد لوگوں کے پاس گیا اور سب نے یہی جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب رات میں سویا تو میری تقدیر چمک اٹھی، خواب میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ تمہیں حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، اس پر تمہیں تعجب ہے، اس پر تعجب نہ کرو، تم نے ایک سید زادی کی، میری بیٹی سید زادی کی خدمت کی، اس کی امداد کی،
میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، پروردگار عالم نے ہو بہو تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ ہر سال وہ فرشتہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اب تم حج کرو یا نہ کرو، لیکن ہر سال تمہیں حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ ثواب ہے اہل بیت سے نسبت رکھنے والوں کی خدمت کا۔ شیخ زین الدین عبد الرحمن بغدادی فرماتے ہیں کہ تیمور لنگ کے ایک امیر نے بتایا کہ جب تیمور لنگ مرض موت میں مبتلا ہوا اور اس کی سختی جب بڑھ گئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ جب اسے افاقہ ہوا، ہوش میں آیا تو لوگوں نے صورتحال بیان کی کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ تیمور لنگ نے کہا کہ میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے تھے، میرے پاس عذاب کے فرشتے آئے تھے کہ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ میرے اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، یہ مجھ سے نسبت رکھنے والوں کی خدمت کرتا تھا۔ برادران اسلام، بڑی فضیلت ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی، بڑی فضیلت ہے اہل بیت سے الفت رکھنے والوں کی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک واقعہ اور پیش کر رہا ہوں۔ بلخ میں ایک شخص رہتا تھا، اس واقعے کو شیخ عدی نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلخ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی ایک زوجہ اور چند بیٹیاں تھیں۔ قضاء الہی سے اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی جو علوی تھی، سید زادی تھی، اس نے دشمنوں کے خوف سے اپنی بچیوں کے ساتھ سمرقند چلی آئی، سمرقند چلی گئی۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ جب میں سمرقند پہنچی تو سردی کا موسم آ چکا تھا۔ میں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں داخل کیا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑی۔ دیکھا کہ ایک شخص ہے اور کچھ لوگ اس کے ارد گرد ہیں، جمع ہیں، اکٹھے ہیں۔ میں نے اس شخص کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ رئیس شہر ہیں، شہر کے سب سے امیر آدمی ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو یہاں چلتے ہیں، کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انتظام فرما دے۔ میری بچیوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ جب وہ عورت، وہ علوی خاتون رئیس شہر کے پاس پہنچتی ہے اور اپنا حال بیان کرتی ہے تو رئیس شہر کہتا ہے کہ آپ اپنے علوی ہونے پر دلیل پیش کریے، آپ اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کریے۔ وہ عورت وہاں سے مایوس ہو کر واپس پلٹ آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ ہیں جن کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہیں۔ وہ خاتون ان بزرگ کے بارے میں، اس بزرگ کے بارے میں معلومات کرتی ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ محافظ شہر ہیں اور مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے۔ وہ علوی خاتون کہتی ہیں کہ یہاں ان کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ حاصل ہو۔ وہ علوی خاتون اس مجوسی محافظ شہر کے پاس جاتی ہیں اور اپنا حال بیان کرتی ہیں، اور رئیس شہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کو بھی بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میری بچیاں فلاں مسجد میں ہیں اور ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ جب اس محافظ شہر نے، اس مجوسی نے سنا تو اس نے فوراً اپنے خادمہ کو حکم دیا کہ اپنی آقا یعنی میری بیوی سے کہہ دو کہ وہ فوراً تیار ہو کر کے آئیں۔ لہٰذا اس کی بیوی تیار ہو کر کے چند کنیزوں کے ساتھ آتی ہے۔ وہ محافظ شہر اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ اس علوی خاتون کے ساتھ فلاں مسجد میں جاؤ اور ان کی بچیوں کو لے کر کے اپنے گھر چلی آؤ۔ وہ خاتون، اس مجوسی کی جو خاتون تھی، جو اہلیہ تھی، اپنی کنیزوں کے ساتھ مسجد میں جاتی ہیں اور بچیوں کو ساتھ لیتی ہیں، اپنے گھر لے آتی ہیں۔
محافظ شہر نے ان علوی خاتون کے لیے رہائش کا انتظام کیا، الگ انتظام کیا، عمدہ کپڑے پہنائے اور عمدہ کھانے کھلائے۔ رئیس شہر جو تھا، جس نے اس علوی خاتون کو واپس کر دیا تھا، جب وہ رات میں سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اس نے خواب دیکھا جس نے علوی خاتون کو واپس کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے علوی ہونے پر، اپنے سید ہونے پر گواہ پیش کرو۔ جب اس نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لواء الحمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر لہرا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے اعراض فرمایا، یعنی اس سے آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا، اس رئیس شہر سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ جب اس رئیس نے دیکھا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، مجھ سے چہرے مبارک پھیر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو، اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ تم نے اس علوی خاتون کو واپس کر دیا، اس علوی خاتون کے ساتھ جو سلوک تم نے کیا، تم اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ جب وہ شخص، اور اس نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل پر اس محافظ شہر کا نام لکھا ہوا ہے، وہ بیدار ہوا، بڑا حیران ہے، پریشان ہے، اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے تماچے مار رہا ہے، اور بیدار ہوا، اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس علوی خاتون کو تلاش کرو، اسے تلاش کر لاؤ، اور خود بھی تلاش میں نکلا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ علوی خاتون محافظ شہر کے فلاں مجوسی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ وہ رئیس شہر محافظ شہر کے گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس علوی خاتون کو میرے ساتھ واپس بھیج دو۔ محافظ شہر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ رئیس شہر نے کہا کہ آپ 1000 درہم مجھ سے لے لو، لیکن اس خاتون کو میرے ساتھ بھیج دو۔ محافظ شہر نے کہا کہ اگر تم 1,00,000 درہم بھی مجھے دو تب بھی میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا ہوں۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو محافظ شہر نے کہا کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو محل تم نے دیکھا ہے وہ محل میرا ہی ہے، اور تم اس بات پر فخر کر رہے ہو، اس بات پر بڑائی مار رہے ہو کہ تم مسلمان ہو، اس لیے فخر کر رہے ہو۔ سنو، وہ علوی خاتون جیسے ہی میرے گھر میں داخل ہوئی، ہم سب ان کے دست اقدس پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کی برکتیں حاصل کر چکے ہیں۔ محافظ شہر فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی محل تمہارا ہے، تم سب جنتی ہو، تم سب بخشے ہوئے ہو۔ یہ صلہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا، اہل بیت سے نسبت رکھنے والوں سے محبت کرنے کا، آل رسول کی تعظیم کا۔ لہٰذا آل رسول کی تعظیم کریں، ان کی الفت اپنے دلوں میں پیدا کریں، کسی بھی آل رسول کی شان میں ہرگز کوئی گستاخی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن فرمائے، ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ